اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے اندر ایک اعلیٰ اخلاق کی مثال پیش کی اور اللہ نے گواہی دی، لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں 40 سال میں نے بغیر نبوت کے ایک عام انسان کی طرح اس دنیا میں آپ کے بیچ میں ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے، آپ نے مجھے دیکھا ہے۔ صفا کی پہاڑی پر جب گئے تو اللہ کے نبی نے بڑے بڑے رؤسائے قریش کو جمع کیا، کہا میں محمد ابن عبداللہ ہوں، کہا نا کیا ہوں محمد ابن عبداللہ، کہا میرے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری، میں کہوں کہ صفا کی پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو حملہ آور ہونے والا ہے، کیا بولو گے؟ کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ابو جہل بھی تھا، گستاخ رسول ابو لہب بھی تھا، بڑے بڑے سرداران قریش بھی تھے، سارے لوگوں نے بیک زبان کا ما جربنا علیک الا صدقا۔ آج کی آپ کی اس دعوت پر یہاں جو جمع ہوئے، آپ کی زندگی کے سارے ایام اور جو سارے آپ کی زندگی کی ساری بہاریں اور آپ کی کتاب حیات کے جو سارے اوراق ہم نے پڑھے اور دیکھے ہیں، یہی محسوس ہوا ہے کہ آپ بڑے سچے انسان ہیں۔ کہا مانیں گے ہم؟ کیا کہا میں محمد ابن عبداللہ ہوں، لیکن جیسے کہا محمد الرسول اللہ، میں دعوت دے رہا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ یا ایھا الناس، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم۔ محمد ابن عبداللہ تھے، سچے تھے، وہ بھی مانتے تھے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت۔ ہمارے بھائی لوگ محمد بن عبداللہ تو بہت مانتے ہیں، یہ تھے وہ تھے وہ تھے، ارے ابو طالب سے زیادہ اللہ کے نبی کا چہیتا کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اور اتنے قصیدے جو ابو طالب نے پڑھے کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، نعتیں وہ نہیں پڑھ سکتے جو ہمارے بھائی لوگ پڑھتے، وہ بھی مانتے تھے۔ لیکن جب کہا کہ آؤ میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، سارے لوگ ناراض ہو گئے۔ ابو لہب تو گستاخی کر بیٹھا، کیا کہا؟ تبا لکا لہذا جمعتنا، تو نے اسی لیے بلایا تھا، ہلاکت ہو تیرے لیے، خطرناک، ناراض ہو گیا۔ تو محمد ابن، تو یہ کہنے کا یہاں جو مقصد ہے کہ آپ نے کہا کہ ہماری کتاب زندگی کے 40 صفحات، 40 سال میری زندگی کی 40 بہاریں تم نے دیکھا ہے، پرکھا ہے، جانچا ہے، تم مانتے ہو مجھے سچا ہوں، تو اس بات میں بھی مجھے سچا مان لو۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ کے نبی ان کے یہاں سچے تھے، امانت دار تھے، مشہور تھے آپ امین کے طور پہ، آپ کا لقب امین تھا، صادق تھا، سچے تھے، لوگ لالا کر کے اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ یہ نبی کائنات کے اخلاق کریمانہ تھے۔ وہی آئی، پہلی وہی غار حرا کے اندر، کتاب الوحی کی روایت، شروع کے الفاظ امام بخاری نے ابتدا میں اس روایت کو ذکر کیا، کیا کہا؟ لقد خشیت علی نفسی، کپ کپی تاری، لاؤ کپڑا اڑاؤ، چادر اڑاؤ، میں اپنی جان جانے کے بارے میں اندیشہ محسوس کر رہا ہوں، مجھے خطرہ لاحق ہے کہ میں اب اس دنیا میں باقی نہیں بچوں گا۔ یہ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہا مائی عائشہ، مائی خدیجہ کیا کہتی ہے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ گھبرائیے مت، انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ کہا آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ وتحمل الکل، آپ تو اتنے بڑے انسانیت کے ہمدرد انسان ہیں، آپ ایک سماج کے بہت بڑے سوشل ورکر ہیں، لوگوں کے بیچ میں رہ کر کے لوگوں کی ضرورتوں پر کام آنے والے ہیں۔ آپ کے اخلاق عالیہ کی گواہی دی انہوں نے، آپ کے اوصاف کریمانہ کی گواہی دی انہوں نے، اور وہ سنہرے الفاظ تاریخ اور حدیث اور دین کی ساری کتابوں کے اندر رہتی دنیا قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئے۔ کیا کہا؟ کہا اللہ کے نبی آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ کب؟ جب نبی نہیں ہوئے تھے، تب نبوت ملنے سے پہلے آپ کے یہ اوصاف تھے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، دوسروں کی ضرورت پر کام آنے والے ہیں، آپ حق گوئی انسان ہیں، حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ آپ کے اوصاف حمیدہ ہیں، آپ کو اللہ کیوں رسوا کرے گا؟ یہ جب نبوت ملی تھی اسی وقت مائی خدیجہ نے گواہی کے طور پہ کہا تھا آپ سے کہ یہ آپ کے اوصاف ہیں، یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے۔